آپ کا لائف میں کوئی بھی رول ہے، آپ ایک ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، جو بھی ہیں، لیکن آپ کو ایک مضبوط عورت سب سے پہلے بننا ہے. کیونکہ جب تک آپ ایک مضبوط عورت نہیں بنیں گی نا، آپ کسی بھی رول میں اپنا 100% نہیں دے سکیں گی. چاہے سسرال ہو، چاہے میکا ہو، چاہے آپ کا ورک پلیس ہو، آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، خود کو ایک مضبوط عورت کے طور پہ ثابت کرنا ہے. اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مضبوط عورت بنا سکتی ہیں، اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے. 6 پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جن پہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آپ میں بہت بڑی تبدیلی اور واضح تبدیلی محسوس کریں گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کے پیار سے، محبت سے، دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور بس آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو بالکل سٹارٹ کرنے سے پہلے، یعنی باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا. چلتے ہیں ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے. اچھا، مجھے نا آپ بہنوں کے بڑے کمنٹس آتے ہیں کہ سسرال میں بڑے مسائل ہیں اور ہر کوئی ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کچھ بھی جو خاص طور پہ جوائنٹ فیملیز میں رہتی ہیں ان لڑکیوں کے بڑے اس طرح کے مجھے میسیج آتے ہیں. دیکھیں، پوائنٹ نمبر 1 بھی اسی حوالے سے ہم شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی ہر بات دوسروں سے شیئر نہیں کرنی. اچھا، اس میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو یہ بھی بنائی کہ آپ نے کچھ باتیں اپنے سگے بہن بھائیوں سے بھی ڈسکس نہیں کرنی. اور بالکل اسی طرح اگر آپ ان لاز میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہر بات شیئر کرنے کا. بعض دفعہ نا کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ہر خوشی، ہر غم دوسروں سے شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نا شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مت شیئر کیجیے. آپ کو نہیں پتا دوسرے انسان کے دل میں آپ کے لیے کیا جذبات ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. بعض لوگ نا بڑے منافق ہوتے ہیں، چہرے پہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بڑی جلن اور حسد محسوس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھ کے. اچھا، ایسے لوگوں کی نا ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے، وہ آپ سے مقابلہ کرنے کے چکر میں نا ایگزیکٹلی جو کام آپ نے کیا ہوتا ہے نا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو چیز آپ لے کے آئیں گے وہ کوشش کریں گے ہم وہی چیز لے کے آئیں. تو اس لیے اپنی ہر بات شیئر مت کیجیے. یہ آپ کی ویکنس کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. جب دیکھیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں بتانے والی اور کچھ باتیں ہوتی ہیں چھپانے والی. سو چھپانے والی باتیں لازمی چھپا لینی چاہیے، کیونکہ کامیابی کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے نا کہ آپ کامیاب کس طرح ہوں گے، وہ یہی ہے کہ آپ نے ہر چیز شیئر نہیں کرنی. اپنے پلانز، اپنے گولز، اپنی انکم، اپنی خوشیاں. دیکھیں، خوشی پہلے کہتے تھے نا خوشیاں جو ہے نا وہ بانٹنے سے زیادہ ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب خوشیاں بانٹنے سے زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اب وہ خوشیاں جو ہوتی ہیں نا نظر، حسد اور جلن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے خوشیاں بس انہی لوگوں میں بانٹیں جو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی خوشیوں میں خوش ہیں. 90% لوگ اس وقت ایسے ہیں کہ آپ انہیں اپنی خوشیاں شیئر کریں گے، آپ کی خوشیوں میں خوش ہونے کے بجائے حسد کی نظر اس پہ ضرور لگائیں گے. سو سب سے پہلی چیز، آپ نے ہر چیز شیئر نہیں کرنی. چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کی طرف. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ امپورٹنس جو ہے نا وہ ظاہر نہ کریں. دیکھیں، بعض لوگ نا، بلکہ بعض لوگ کیا، ہمارے ارد گرد موجود لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہرحال امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو حد سے زیادہ اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں، امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس شخص کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے یا آپ کے بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ اس کا دماغ آسمان پہ پہنچا دیتی ہے، اور پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا آپ کا فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں جتنا مرضی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو آپ نے یہ فیل نہیں ہونے دینا کہ تم میرے لیے بہت شدید اہم ہو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی اور میرا کچھ نہیں بنے گا. تو وہ اس چیز پہ نا پھر فائدہ اٹھائے گا آپ کا. یہ بات میں آپ کو 100% بالکل ٹھیک بتا رہی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اس طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے. جب انہیں یہ لگتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا ان کی زندگی میں ان کی بڑی امپورٹنس ہے، تو پھر وہ نا آپ کا ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کی امپورٹنس، ان کی ویلیو جو میری نظر میں ہے وہ ان پہ زیادہ ظاہر کر دی، تو پھر اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور یقین کریں، لوگ فائدہ اٹھانے میں نا ذرا سی بھی دیر نہیں لگاتے. لوگ اتنے ابن الوقت ہو چکے ہیں نا آج کل کہ ہر انسان کی کوشش ہے کہ وہ دوسرے سے نا فائدہ اٹھا لے جتنا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. سو اس لیے اگر اس طرح کا کوئی ہے شخص جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہرحال امپورٹنٹ ہوتے ہیں لوگ، تو بہت زیادہ کوشش کریں کہ اس کو بہت زیادہ پیمپر نہ کریں. جب ہم بہت زیادہ پیمپرنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اگلا بندہ جو ہے نا اس نے آپ کی ویلیو ختم کر دیتا ہے. وہ آپ کو زیرو پہ لے آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اس نے صرف میرے پیچھے لگے رہنا ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ یہ مجھے پوچھے اور مجھے پیمپر کرے، اور میں جو ہوں نا بس اس کے ریٹرن میں کچھ بھی نہ کروں. تو جناب یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 2. چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. اچھا، آپ کو بتا دوں، میں سلون گئی تھی، سلون کی تھوڑا سا میں نے کلپ لیا تھا. اور اپنا خود خیال رکھا کریں، مہینے میں ایک دفعہ سلون کا چکر ضرور لگایا کریں. DIYs میں عموماً شیئر کر دیتی ہوں، لیکن بہرحال ایک اگر آپ خود کو فریش فیل کرانا ہے نا، خود کو پیمپرڈ فیل کرانا ہے، تو سلون کا چکر لگا لیا کریں کبھی کبھی. میں بھی کبھی کبھی لگا لیتی ہوں. اچھا جی، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے، ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنانے کے لیے اپنے ایموشنس پہ آپ نے قابو رکھنا ہے.
حد سے زیادہ خوشی میں بھی بعض لوگ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے خوشی کنٹرول نہیں ہوتی اور پھر وہ ہر اس بندے کو بتانا شروع ہو جاتے ہیں جس کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. اور اسی طرح ایموشنل انسان جو ہوتا ہے وہ اپنا غم اور غصہ بھی نہیں چھپا سکتا. دیکھیں یہ ایسی چیزیں جن پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. اپنے ایموشنز پہ اگر آپ کا کنٹرول ہو گیا نا، آپ کا اپنے آپ پہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ کا اپنے دماغ پہ کنٹرول ہو جائے گا اور پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک مضبوط انسان بن جائیں گی. اس لیے اپنے ایموشنز کو ہر جگہ ظاہر نہیں کرنا. جب بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، ذرا سی کوئی بات ہوگی نا، فٹ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ چیز جو ہوتی ہے نا، سامنے والے کو ایک دفعہ تو شاید آپ کے آنسوؤں پہ تھوڑا پگھل جائے گا، دوسری دفعہ پگھل جائے، تیسری دفعہ اس نے یہی کہنا ہے کہ اس کو نا عادت ہے اس طرح کرنے کی. حالانکہ آپ ظاہر ہے ایک سینسٹیو انسان جو ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی ایموشنل انسان ہوتا ہے. سو حساس انسان کی نا اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں آپ کو لٹرلی بالکل ٹھیک بتا رہی ہوں. یہاں لوگ نا حساسیت پہ تماچا مار دیتے ہیں اور سمجھ لیں کہ فٹ بال کی طرح کک کر دیتے ہیں اس انسان کو جو حساس ہوتا ہے. اس لیے حساس نہ بنے، مضبوط بنے، اور مضبوط بننے کے لیے اپنے ایموشنز پہ، اپنے جذبات پہ قابو پانا سیکھے. یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، یہ اتنے سستے نہیں ہوتے کہ یہ ہر ایک پہ لٹائے جائیں اور ہر ایک کے سامنے ان کو شو کیا جائے. چھپا کے رکھیں. جتنا زیادہ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو چھپا کے رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ ریئیکشنز نہیں دیں گے ان کے کارناموں کا، تو اتنا ہی زیادہ آپ اپنے آپ کو مضبوط فیل کریں گے. اچھا، ایموشنز میں ایک اور چیز آتی ہے، ہم لوگ نا فوراً ریئیکٹ بھی کر جاتے ہیں نا. ایموشنل انسان ہوتا ہے نا، فوراً ریئیکٹ کر جاتا ہے کسی بات پہ، چاہے وہ ریئیکشن اچھا ہو برا جو بھی ہے، وہ ریئیکٹ کر جاتا ہے، وہ وہیں پہ پکڑا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کے منہ سے جو بات نکل گئی ہے، جس طرح سے اس نے ریئیکٹ کر دیا نا، کرنے والا اپنی چیز بھول جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس پہ یہ ریئیکٹ کر رہا ہے. وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے، آپ کے ریئیکشن کو. اس لیے ریئیکشنز بہت سوچ سمجھ کے دیجیے. ایموشنل ہو کے کبھی بھی ریئیکشن نہ دیجیے. ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور غصے میں فیصلہ نہ کرنے کی وجہ بھی یہ کہ غصے میں انسان اپنے سوچ سمجھ سے بالکل جو ہے نا، سمجھ لیں پیدل ہو جاتا ہے. مطلب وہ اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے غصے میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، ہمیشہ سوچ سمجھ کے. اور جذباتی طور پہ تو کوئی فیصلہ کبھی بھی نہیں کرنا. جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں نا، یہ زندگی میں بہت انسان کو دکھ دیتے ہیں. اور جذباتی فیصلے نا انسان کچھ عرصے کے بعد کر کے وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا تھا جذبات میں آ کے. سو کبھی بھی جذبات میں آ کے فیصلہ نہ کیجیے. اچھا، جذبات میں اور پریشر میں آ کے فیصلہ کبھی نہ کریں. بعض دفعہ نا ہمارے پہ ایکسٹرنل پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ، بس ہم کہتے ہیں فٹافٹ کوئی فیصلہ لے لیں، اور وہ فیصلے یقین کریں پوری زندگی کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. صرف اپنے آپ کو دیکھ کے، اپنی سیٹسفیکشن دیکھ کے اور اپنا مستقبل دیکھ کے ہمیشہ فیصلے کیجیے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بات پہ ہاں کہنا چھوڑ دیجیے. یہ نا ہم لوگوں میں اکثریت میں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کی ہر بات مانتے رہیں گے نا، تو لوگ ہماری عزت کریں گے اور ہمارا وقار بلند ہوگا معاشرے میں. ایسا نہیں ہے. جب ہم ہر بات پہ ہاں کہنے لگ جاتے ہیں نا، پھر لوگوں کو ہماری اس ہاں کی عادت ہو جاتی ہے، وہ ہمیں فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ جہاں پر جتنی ضرورت ہے وہاں پر ضرور لوگوں کے کام آئے. میں منع نہیں کرتی، میں نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کے کام نہ آئے، اچھی بات ہے. انسانیت کے کام آنا ہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا اصول ہے، یا انسان کا دنیا میں ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئے جائے. لیکن ہر بات پہ جب آپ ہاں کہنے لگ جاتے ہیں نا، چاہے آپ کو خود کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہو، تو بس پھر لوگ آپ کی اس ہاں کے لیے آپ کو رکھ لیتے ہیں کہ جو مرضی ہو، اس کا جتنا مرضی نقصان ہو، اس نے میری تو بات پہ انکار ہی نہیں کرنا، اور وہ آپ کا فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں. اور جب آپ ذرا سا پھر نہ کریں گے نا، یا ذرا سا آپ ہیلو حجت دکھائیں گے، پھر یقین کریں لوگوں کے جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا آگے سے، وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. اور یہ میں نے دیکھے ہیں. کسی کے ساتھ آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں، 99 کام اچھے کر لیں، ایک کام پہ آپ نے نہ کہہ دیا نا، آپ پیچھے ہٹ گئے، آپ کو لگا کہ نہیں بس اب یہ میں نہیں کر سکتا، تو لوگ آپ کی اس 99 کو بھول جائیں گے، اس ایک کو پکڑ لیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ ہر وقت ہاں کہنے کی عادت نہ ڈالیں. ہمیشہ دیکھیں، کسی کے نے آپ سے کوئی کام کہا نا، اگر 3 کام کہہ رہے ہیں نا، 3 میں سے آپ 2 ضرور کریں، ایک پہ نا آپ تھوڑا سا معذرت کر لیں. کہ معذرت کا ورڈ یا معذرتیں جو ہے نا، وہ اسی لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، اسی لیے ایجاد ہوئی ہیں کہ کہیں کہیں معذرت کر بھی لینی چاہیے. ضروری نہیں ہے ہر جگہ ہر وقت اویلیبل ہوا جائے، ہر ایک کا کام ہر وقت آپ کر ہی لیں. کسی جگہ پہ نہ بھی کر دیجیے اور نہ کہنے کی عادت ڈال لیجیے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ نہ کہنے کی عادت بہت اچھی ہے. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ اپنی کمزوریوں کو کسی پہ ظاہر نہ کریں. یہ ہماری نا بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویکنیس جو ہے نا وہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنی کمزوریاں بتا دیتے ہیں. اور کسی ایسے لمحے میں جب ہم بہت زیادہ ٹینسڈ ہوں، پریشان ہوں، اداس ہوں، ہم اس وقت جو ہے نا اپنا ویک پوائنٹ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور یقین کریں یہ دنیا ایسی ہے نا، یہ آپ کا ویک پوائنٹ یہ آپ کے منہ پہ لا کے مارتی ہے اس دور میں جب آپ اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی پریشانیاں، اپنے ویکنیسز، اپنے ویک پوائنٹس کسی پہ ظاہر مت کریں.
چلیں جی موونگ ٹورڈز دا لاسٹ پوائنٹ، اور وہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ڈیسیژنس خود کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے فیصلے خود کریں. دیکھیں لوگوں کا مشورہ ضرور لیں لیکن فیصلے اپنے خود سوچ سمجھ کے کریں. میں نے ایسے لوگ دیکھے جو سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ پہلے دوسروں کے کہنے پہ فیصلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے اس فیصلے کے ذمہ دار لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، پھر کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا. اس لیے آپ ظاہر ہے ایک باشعور، ایک عقل رکھنے والے انسان ہیں، تو کوشش کریں کہ کوشش کیا بلکہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں. جتنا آپ اپنے فیصلے خود کریں گے اتنا زیادہ آپ میں فیصلے لینے کی طاقت قوت آتی جائے گی. بعض لوگوں میں نا ڈیسیژن میکنگ پاور ہی نہیں ہوتی اور وہ وہیں پہ مار کھاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ڈیسیژنس خود نہیں لے سکتے. اس لیے کوشش کریں کہ فیصلے ہمیشہ جیسے میں نے کہا نا ایک تو جذباتی ہو کے نہیں کرنے، سوچ سمجھ کے کرنے، اور مشورہ ضرور لینا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مشورے پہ عمل کیا جائے. کچھ مشورے اچھے ہوتے ہیں، کچھ مشورے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان دا لانگ رن جا کے یہ میرے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان مشوروں سے بے شک آپ دور رہیں. یا کسی نے اگر آپ کو کہہ دیا آپ اس سے ایک ایکسکیوز کر لیجئے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دی بات لیکن مجھے یہ فیزیبل نہیں لگ رہی، میں ایسا نہیں کر سکتا، یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے مجھے اس فیصلے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سو فیصلے ہمیشہ خود کیجئے، سوچ سمجھ کے کیجئے، اور فیصلے لینے میں جلدی نہ کریں. دیکھیں جلدی کا کام کہتے ہیں نا شیطان کا کام ہوتا ہے، واقعی شیطان کا کام ہوتا ہے. جب انسان جلدی میں فیصلے کرتا ہے نا، وہ فیصلے نا پھر اس کو ایسا لگتا ہے آگے جا کے کہ شاید اگر میں تھوڑا ٹائم اور لے لیتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کر سکتا تھا، میں اس سے بہتر جگہ پہ ہو سکتا تھا. اس لیے فیصلے اپنے خود کیجئے لیکن بالکل سوچ سمجھ کے کیجئے. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی، اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بولنے سے پہلے نا ہمیشہ سوچ لیجئے. یہ بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم لوگ نا فوراً کسی بات پہ جواب دے دیتے ہیں، اور وہ جواب جو ہوتا ہے نا بعد میں خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جواب ہمیں اس ٹائم پہ نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا میرے ساتھ نا اس کا الٹا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی آرگیومنٹ ہو رہا ہوتا ہے، میری کس سے بات ہو جاتی ہے تو مجھے اس ٹائم پہ نا جواب ہی نہیں یاد آتے. اچھا وہ بات ختم ہو گئی، اس کے بعد جناب میرے ذہن میں اتنے جواب آئیں گے اس کے لیے، پھر میں سوچتی ہوں ہاں کاش میں اس وقت یہ کہہ دیتی، اس بات کا جواب دیتی، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے اتنا بھی دیر نہ کریں میری طرح کہ پھر وہ بات ہی ہاتھ سے نکل جائے، پھر آپ کو جواب یاد آ رہے ہو. ہاں ایک دم سے جواب نہ دیں، کچھ لمحے کچھ سیکنڈز کا وقفہ ضرور لیں اور ذہن میں اپنا ایک پلاٹ کریٹ کر کے اس کے بعد اس کا جواب دے دیں. لیکن پلیز میری طرح یہ مت کریں کہ جواب آپ کو اگلے دن یاد آ رہا ہو کہ ہاں اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا، کاش میں نے اسے یہ جواب دے دیا تھا. بس پھر پچھتانا ہی رہ جاتا ہے، پھر انسان نے اپنی عقل پہ ماتم کرتا رہ جاتا ہے کہ کیا فائدہ، میری حاضر جوابی کہاں گئی اس وقت جب میں اسے جواب ہی نہیں دے سکا. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اس میں جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اس کے علاوہ اگر کچھ پوائنٹس آپ لوگ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا کمنٹ سیکشن ہمیشہ اوپن رہتا ہے آپ لوگوں کے ہر طرح کے فیڈ بیک کے لیے. جو لوگ پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں ان کے لیے بھی، جو لوگ میری کمی اور میری کوتاہی مجھے بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. تو میں کمنٹ سیکشن اپنا کبھی آف نہیں کرتی، چاہے جو مرضی کمنٹ اس پہ کرے، جیسے مرضی کرے. ہر انسان نے ظاہر ہے اپنی سوچ کے مطابق کمنٹ کرنا ہوتا ہے. ضرور کمنٹ کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیجیے گا، اور پیارے کمنٹس تو جناب آلویز ویلکم ہی ہیں. اور آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.